بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ آج تو آپ کو پوچھنا چاہیے جی، آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ رونق لگ گئی آج تو۔ الحمدللہ سو گڈ ٹو بی بیک۔ یا اٹ از ویلکم بیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت میں رکھے۔ فریا واز ویری کائنڈ ٹو ٹیک چارج آف یور رسپانسبلٹیز، لیکن دائرے کی ایک عادت پڑی ہوئی ہے آپ کو دیکھنے کی۔ ویلکم بیک جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آسانیوں میں رکھے اور صحت میں رکھے۔ بہت اچھا لگا آپ کے آنے۔ بہت شکریہ، آمین، بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم لاسٹ ٹائم وی ہیڈ ٹیکن اپ دا فرسٹ اسٹیپ۔ اس کو بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک اسپیکٹ کو، کہ یہ ابھی میں آپ کو ایک تعارف کرا رہا ہوں۔ ونس وی ہیو کورڈ آل دیز 3 اسٹیپس تو وی ول ٹیک اپ پریکٹس۔ آپ لوگ اپنے زندگی کے اندر ہفتہ بھر اس پر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے وہ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ہم کرتے جا رہے ہیں اس کو اپنی کانشیس پریکٹس میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اٹ ول بی اوور ویلمنگ ایٹ دی اینڈ۔ شروع میں تھوڑا سا کوشش کریں کہ یہ اس کو شامل کریں، پاز لیں، پاز لینے کے بعد یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ میں سچویشن کو ٹھیک سمجھاؤں، میں اپنے اندر کی سچویشن کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں۔ اس کے اوپر بھی ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، تو آپ پہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی، مجھے امید ہے۔ بٹ اٹس این آن گوئنگ پروسیس۔ آپ اگر اس کے بارے میں صرف وہ پاز لینا بھی شروع کر دیں گے تو اٹ ول ڈیفینیٹلی آئی کین اشور یو اٹ ول بی آف گریٹ ہیلپ، اللہ نے چاہا تو۔ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں آج کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اویئرنیس میں جو آخری پوائنٹ تھا وہ، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ یہ تھا کہ would I have done the same even if the affected persons were different or had acted differently۔ یہ اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے، یعنی اگر یہ جو میں کرنے لگا ہوں اس کے نتیجے میں جس کے لیے میں کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میرا معاملہ ہو رہا ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا یا اس نے کچھ اور کیا ہوتا تو کیا میں ڈفرینٹ کرتا؟ یہاں سے اصل میں ایک شفٹ ہو رہی ہے بات۔ یہاں سے صرف اویئرنیس نہیں چل رہی، بلکہ اب اس طرف بھی جا رہی ہے بات کہ اگر ڈفرینٹ ہوتا تو کیوں ہے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی لاسٹ ٹائم ایک سوال کے جواب میں کہ اگر یہ ڈفرینٹ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں، بالعموم معنی یہ ہوں گے کہ آپ اس وقت ریئیکٹیو موڈ میں ہیں۔ یعنی آپ کا جو بیہیویئر ہے، جو آپ کا رسپانس ہے، وہ اصل میں دوسرے کے بیہیویئر نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس نے اگر کچھ اور کیا ہوتا تو آپ بھی ڈفرینٹ کرتے۔ مجھے اپنے رسپانس کو اپنے کنٹرول میں، اپنے پرنسپلز کے تابع، اپنی رب کی رضا کے لیے لے کے آنا ہے۔ اپنے بیہیویئر کو، اپنے رسپانسز کو، اپنی زندگی میں جو اپنے ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا، وہ ہمیں اس کے تحت، یعنی اپنے پرنسپلز کے تابع کر دینا ہے۔ یہ وہ پرنسپلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ودیت کیے ہوئے ہیں، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ یونیورسل ہیں، ٹائم لیس ہیں۔ ہم اس سے آگے آج چل رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ آخری سوال کر لیا تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم اس کو الائن کریں ود واٹ وی وانٹ۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے، ہم یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے یہ دیز آر دا 3 اسٹیپس فار اے فیتھ بیسڈ رسپانس، بٹ اٹ could بی وٹ ایور یور پرپز از، اس کے لیے بھی یہ کام کرے گا۔ لیکن ہم اس وقت اکثر یہاں پہ مسلمان ہی بیٹھے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رسپانسز اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہو جائیں۔ الائنمنٹ میں جو سٹیپس آئیں گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 کہ واٹ از مائی ویژن فار مائی سیلف۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال ہے کہ اٹ واز سیشن نمبر 10، 9 اور 10، مے بی 10 اور 11، جس میں کہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اپنا ویژن کریٹ کرنا ہے، ایک اپنے لیے ایک ویژن کریٹ کرنا ہے، جس میں ہم نے مختلف چیزیں میں نے بیان کی تھی، خاص طور پہ 2 اسپیکٹس اس کے بیان کیے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ ہم اپنی لانگ ٹرم ویژن کے لیے اپنے جو موجود پرسپیکٹیو ہے اس کو بدلنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ اپنی زندگی کو ایک ہولسٹکلی دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو ایک اوپر سے جائزہ لینا ہے کہ میں کیا کیا رولز پلے کر رہا ہوں۔ میں جس وقت جو رول پلے کر رہا ہوتا ہوں اس وقت اگر میرے سے یہ سوال کیا جائے کہ میرا کیا ویژن ہے، تو میرا ویژن اس رول سے ریلیٹڈ بن جائے گا زیادہ۔ لیکن اگر میں اپنے سارے رولز کو امیجن کر لوں اور پھر یہ دیکھ لوں کہ میں اپنی اس زندگی کا خاتمہ وہ جب بھی ہوگا
تو کس ڈائریکشن میں چاہتا ہوں، واٹ از اٹ دیٹ آئی وانٹ فار مائی سیلف. تو میرے سامنے ایک ریئلسٹک پکچر آ جائے گی اپنی ویلیوز، اپنی پسند کے مطابق. ٹھیک ہے جی. وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج کہ وہ پسند آپ کی ٹھیک ہے یا غلط ہے، اپنی پسند کے مطابق ہوگی. یہ انسان کی یہ جو ویلیوز ہیں، یہ چونکہ اس کی آس پاس کے ماحول سے، کانورسیشن سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتی رہتی ہیں، تو یہ اس میں تبدیلی بھی آئے گی. اس وجہ سے میں نے اس وقت یہ بھی گزارش کی تھی کہ اس کو ریویو بھی کرتے رہنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے رولز بدلتے رہیں گے زندگی میں، اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کمی ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی جو مینٹل پروگریس ہے وہ بھی نہیں رکتی ہے. ہم سائیکولوجیکلی، مینٹلی وی گرو. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میرا ویژن کیا ہے، میں کیسا بننا چاہتا ہوں. وہ جو میرا میں رسپانس دینے لگا ہوں، کیا وہ اس کے مطابق ہے، کیا اس کی طرف لے کے جائے گا یا اس سے دور ہٹائے گا. دوسرا یہ کہ اس انٹریکشن میں یا اس سچویشن میں میرا مقصد کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. بالعموم کیا ہوتا ہے، بالعموم یہ میرے ساتھ ایک بڑا اہم واقعہ ہوا تھا زندگی میں، جب میرے ایک دوست کا نکاح ہو رہا تھا اس دن. اینڈ وی ور 3 اولڈ بڈیز ایکچولی، ویری ویری فرام اے ویری ینگ ایج. ہم کلاس 2 3 سے ساتھ ہی تھے. تو وہ ناراضی ہو گئی تھی ان کے بیچ میں. اس ناراضی کو دور کرنے کے لیے میں جب ادھر گیا منانے کے لیے، تو وہ جو مقصد ہے وہ پیچھے رہ گیا. جب اس نے میرے اوپر ایک کامنٹ کر دیا تو میں بھی اس سے لڑ کے آ گیا. یوں سمجھ لیں کہ وہ جو مقصد تھا، اس انٹریکشن کا مقصد، وہ میرے سامنے رہے گا. اگر تو میں اس رسپانس سے جو ابھی مجھے ملا ہے، جو ابھی میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس پر اگر ری ایکٹیو ہو رہا ہوں، تو وہ مقصد مجھے واپس لے کے آ سکتا ہے، واپس نارملائز کر دے گا. نمبر 3 یہ کہ واٹ ڈز مائی کانشنس سے. میرا جو اللہ تعالیٰ نے اندرونی کمپس بنایا ہوا ہے، یہ نفس زاجر جو میرے اندر موجود ہے، جو مجھے ملامت کرتا ہے جب میں غلط کروں، اور جو مجھے شاباشی دیتا ہے کہ جب میں ٹھیک کروں، وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. نیکسٹ یہ کہ واٹ ڈز مائی نالج بیس. میرے پاس جو ابھی تک موجود نالج ہے، چاہے وہ اسکرپچرل نالج ہے یا سوشل جو ہماری مورالٹی ہے اس کے حوالے سے ہے، میری کانشنس کے حوالے سے ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کیا مجھے اس کا جواب تو بتو دے دینا چاہیے، یا مجھے اپنی ویلیوز کو، اپنے پرنسپلز کو سامنے رکھنا چاہیے. ایم آئی فوکسنگ آن دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو اور دا ریزلٹس آئی ڈیزائر. اکثر اوقات، کل میں ایک پرانی ویڈیو سن رہا تھا جس میں کہ انہوں نے یہ بتایا، سوال یہ تھا کہ میں یہ اپنے اندر پولائٹنس پیدا کرنا چاہتی ہوں، لیکن کچھ معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ خیال آتا ہے کہ اب اگر میں نے پولائٹنس اختیار کی تو پیپل ول ٹیک ایڈوانٹیج آف می. تو یہاں پر اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ وی آر ناٹ فوکسنگ آن واٹ ٹو ڈو، وی آر فوکسنگ آن واٹ ول ہیپن اف آئی ڈو دیٹ. وہ جو ریزلٹس ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پیپل شوڈ ناٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف می، تو میں اپنے پرنسپل کو چھوڑ دیتا ہوں کئی دفعہ، یا اس سے ہٹ جاتا ہوں، تاکہ جو اس وقت میں رزلٹ نکلوانا چاہ رہا ہوں اس کو مضبوطی سے نکال سکوں. اگلی چیز یہ کہ ایم آئی ڈیسائڈنگ آن دا بیسس آف پرنسپلز اور ایم آئی بینگ انفلوئنسڈ بائی پیپل، کانسیکوینسز اور ایموشنز. آئی تھنک دس ڈزنٹ نیڈ مچ ایکسپلینیشن. اگلی بات یہ کہ ایم آئی چوزنگ دا کریجس آپشن اور دا کنوینئنٹ ون. کیا یہ میرے لیے آسان ہے؟ کئی دفعہ مجھے اپنے پرنسپلز پر کھڑا ہونا ہی بڑا آسان ہو جاتا ہے، یعنی اسی میں میرا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ میں جب اپنے پرنسپل پہ کھڑا ہوں تو اس موقع پر بھی پرنسپل ہی پہ کھڑے ہونا ہے. تو آپ نے اصل میں جو چوز کرنی ہے، آپشن جو چوز کرنی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے پرنسپل پر کھڑے ہونا ہے یا کنوینئنٹ ہے، بلکہ یہ کہ جو پرنسپل کہہ رہا ہے بس وہی، دیٹ از ایون اف اٹ از کنوینئنٹ ایٹ دس ٹائم، تو مجھے وہی کرنا ہے. کئی دفعہ آپ انصاف کی بات، جب انصاف میرے حق میں جا رہا ہو تو ہمیں تھوڑی سی ڈیفینسونیس محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ تو میرا فائدہ ہے. نہیں، مجھے بہرحال انصاف ہی کی بات کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اگر یہ پسند ہے تو لوگوں کو بھی اس سے بچانا ہے کہ وہ خدا کی پسند کے خلاف نہ کریں. اگلی چیز یہ کہ ایم آئی بینگ کنسسٹنٹ اور سلیکٹیو ان وین آئی چوز ٹو لیو بائی مائی پرنسپلز. کیا میں یہ جو معاملہ ہے یہ اس وقت بھی کروں گا جب یہ چیز میرے خلاف جا رہی ہوگی، یا صرف اسی وقت ایک پرنسپل سینٹرڈ انسان بنوں گا جب پرنسپلز میرے حق میں جا رہے ہوں گے. اور اگلی چیز یہ کہ ڈو آئی ریمبر دیٹ آئی ایم رسپونڈنگ بفور گاڈ اینڈ ول بی اکاؤنٹیبل ٹو ہم. یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، یہ آپ کی نظر میں یہ جو اس وقت کا انٹریکشن ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا، بہت اہم نہ ہو،
لیکن جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں یاد ہے آپ کو کہ یہ میں خدا کو رسپونڈ کر رہا ہوں، خدا کے سامنے رسپونڈ کر رہا ہوں، اور اس رسپانس کا مجھے جواب دینا پڑے گا. آئی ول بی اکاؤنٹیبل فار اٹ. اینڈ فائنلی ڈو آئی ریمبر دیٹ آئی ایم اٹرنلائزنگ دس مومنٹ ود مائی رسپانس. میرا جب یہ ہو جائے گا رسپانس تو اس کے بعد یہ بدلنا ناممکن ہو جائے گا میرے لیے. یہ ہمیشہ کے لیے اب جو یہ مومنٹ ہے یہ اٹرنلائز ہو جائے گا. اس کے اندر میں نے یہ کیا تھا، اس کے بعد میں شرمندہ ہو سکتا ہوں، معافی مانگ سکتا ہوں، اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہوں، لیکن اس کو بدل نہیں سکوں گا. تو ایم آئی سیٹسفائیڈ ود دیٹ؟ اور آخری بات آئی ایم سوری یہ ہے کہ 5 years ڈاؤن دا روڈ ول دس ایکشن بی اے سورس آف پرائڈ اور آف ریمورس فار می؟ کہ میرے لیے یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں 5 سال کے بعد یہ ایکشن میرے خیال میں میرے لیے سورس آف پرائڈ ہوگا. میں شکر ادا کر رہا ہوں گا اللہ کا کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا، یا یہ کہ افسوس کر رہا ہوں گا کہ کاش میں نے اس وقت تھوڑا سا خیال کر لیا ہوتا. یہ ہمارا وہ اسپیکٹ ہے جس کو ہم الائنمنٹ کہتے ہیں. یعنی ہم نے جو اپنی اس وقت کی ویلیوز ہیں، جو ہم نے اس وقت کی ویلیوز اپنی رکھی ہوئی ہیں، جو پرنسپلز رکھے ہوئے ہیں، ہمارا رسپانس اس کے مطابق ہو. اب آخری چیز جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک لیں گے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایکشن. اس پر ہم نیکسٹ ویک بات کریں گے. جی آج کے لیے اتنا ہی. اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. موئی صاحب انٹرسٹنگلی 2 دن پہلے ایک دوست سے ملاقات ہوئی میری، اور ان کی ریسنٹلی بالکل بہت اچھی جاب ختم ہو گئی. تو لائک اینی ادر ریسپانسبل پرسن جن کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے اور بڑی اچانک ختم ہو گئی، وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور ہی واز اے ویری گڈ پرفارمر. اور ظاہر ہے جب ہو جاتا ہے ایسے حادثہ آپ کے ساتھ تو یو فائنڈ پیپل ٹو بلیم. تو جو کانورسیشن ان کے ساتھ ہوئی وہ میرے لیے بڑی پازیٹیولی سرپرائزنگ تھی کہ آئی فاؤنڈ ہم ماشاء اللہ ڈوئنگ a lot of the things جو ابھی آپ اس لسٹ میں مینشن کر رہے ہیں. کہ میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ جب فون پہ میری ان سے بات ہوئی تب تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ابھی افیکٹ میں ہے اینڈ ہی از ایجیٹیٹڈ. لیکن بائی دا ٹائم مجھ سے ملاقات ہوئی تو وہ انہوں نے ایک بات فار ایگزامپل ایسی کی جس سے میرا تو ایٹ لیسٹ پیراڈائم پرسپیکٹو فنڈامنٹلی لگا مجھے ان کا مختلف ہے. انہوں نے کہا کہ میں بہت ریلیوڈ فیل کر رہا ہوں اور مجھے یقین سا ہوتا جا رہا ہے کہ بہت اچھا ہو گیا میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بڑی آسانی کر دی، کیونکہ میں وہاں پہ بڑا فرسٹریٹڈ تھا. ویسے بھی میرے لیے بڑی ہائی اسٹریس سیناریو تھا. تو اچھا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ میں خود فرسٹریشن میں آ کے چھوڑ دیتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھے ٹائم پہ وہاں سے فارغ کرا دیا. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں پازیٹیو ہوں، تو انشاءاللہ اب آگے میرے راستے میرے لیے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تو سم تھنگ ٹو دس افیکٹ ہی سیڈ وچ واز ریمارکیبل ٹو سی کہ کس طرح ایک اتنے بڑے حادثے والی پریشانی والی بات ان کے لیے ایک امپاورنگ سیناریو بن چکا تھا. فوکس کیونکہ ان کا ٹوٹل انٹرنل کے اوپر تھا، وہ آؤٹ کم پہ فوکس ہی نہیں کر رہے تھے، فوکس پہ کر رہے تھے کہ مجھے اب اس کے لیے کیسے رویہ رکھنا ہے اور اب مجھے آگے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بڑی بات ہے جی. اور یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جس وقت عام طور پر آدمی کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے انسان کے اندر سے. یعنی فرسٹریشن بھی اور شکایت بھی اور ریزنٹمنٹ بھی، اس طرح کی فیلنگز آ جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہو کسی کے اوپر کہ اگر وہ اس طرح کے موقعوں پر بالکل واضح رہے کہ یہ میرے پروردگار کا اگر فیصلہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے اور میرے لیے بہتر ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے جی، اور یہ چیز ان کے اندر قائم و دائم رکھے انشاءاللہ ہمیشہ. آمین آمین بے شک. اچھا جی، ہم اپنے ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں. مجاہد صاحب آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر، صبح بخیر. وعلیکم السلام میرا ورحمۃ یہ تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو روکنا ہے اور اپنے آپ کو جو ریلیکشن دینے کے لیے ہمیشہ اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری حدود و قیود کہاں مقرر کی ہیں. مگر آخر ہر چیز کی کوئی ایک جب ہم ایسا رویہ رکھتے ہیں تو یہ باتیں تو سویلائز ایسے لوگوں کے ساتھ کی جا سکتی ہیں بس کہ جو بھی آپ ویسا ہی ہے جیسے آپ ہیں.
تو وہیں سوٹ کرتی ہیں. جہاں پر آپ کا مدم جو مقابل ہے وہ ایک بالکل ہی برعکس شخصیت ہے اور ریئیکشن کا حامل ہے، تو وہاں پر کیا حد ہونی چاہیے کہ اس حد پہ جا کے مجھے اس کو اپنے جو ابھی میں اچھا رویہ استعمال کر رہا ہوں اس کو چینج کرنا ہے، یا اس کو ہم نے جانے ایسے ٹھیک ہی رکھنا ہے؟ یہ سوال تھا. آخری حد جدھر آپ کو محسوس ہو رہا جی کہ میں اب میرے لیے برداشت ناقابل نہ یہ معاملات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں اینڈ آئی ایم لائکلی ٹو سلپ بیکاز یو ہیو ٹو تھنک آف یور سیلف. دس از دی اونلی تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو تھنک آف. آپ نے صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں نے معاملات کس طرح کرنے ہیں، اور جدھر مجھے یہ محسوس ہو کہ نہیں اب میں نہیں قائم رہ سکوں گا، تو اس کا قرآن مجید نے ایک موقع پر بڑا خوبصورت بات فرمائی ہے. سورہ فرقان میں یہ کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ٹھیک ہے، کہ جس وقت ان سے یہ جو اوور انتھوزیاسٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہائیلی ایموشنل ہائپر سینسٹیو، اور وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے، تو پھر وہ اس معاملے میں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ گریز کرتے ہیں پھر، یعنی وہ نکل جاتے ہیں ادھر سے بھلے طریقے سے. دے ڈونٹ انڈلج ان سچ سچویشنز، اس لیے کہ وہ آپ کے اوپر میرے اوپر اثر اچھا نہیں ڈالے گا. وی کین ناٹ کنٹرول ہاؤ دی ادر پرسن از گوئنگ ٹو بیہیو. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اٹ از ایزیئر ٹو ریمین ان آور کام اینڈ اٹ از ایزیئر ٹو ریمبر گاڈ. جس وقت معاملات اسموتھ چل رہے ہیں اس طرح کی گفتگو میں اگر آپ کو انیشلی یاد ہے، لیکن اٹ بیکمز مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ. اس کی ایک مثال وہ بھی آتی ہے کہ جب آپ ایک واقعہ آتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا ٹھیک ہے، واقعہ بڑا سمجھ میں آتا ہے جی، وہ کہ جس میں کہ یہ بتایا گیا کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر کا کسی شخص کے ساتھ کوئی لین دین میں معاملات گڑبڑ ہو گئے، جھگڑا ہو گیا، اور وہ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گیا اور کافی آئیں بائیں شائیں کرنے لگ پڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف یعنی کھڑے تھے، اور آپ سن رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور حضرت ابوبکر چپ تھے، وہ بہت برا بھلا کہہ رہا تھا. تو جب تک وہ برا بھلا کہتا رہا تو حضرت ابوبکر چپ رہے، تو اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تبسم تھا کہ مسکرا رہے تھے. اور جب حضرت ابوبکر نے بھی کچھ رسپونڈ کیا اس کو، الٹیمیٹلی جب بات جو ہے وہ اس لمٹ سے باہر ہونے لگ پڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبسم تھے وہ ختم ہو گئے، مسکراہٹ ختم ہو گئی. بعد میں حضرت ابوبکر نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مسکرا رہے تھے جب تک کہ وہ برا بھلا کہہ رہا تھا، اور جب میں نے بات کی تو آپ نے مسکراہٹ آپ کی ختم ہو گئی، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے کہا کہ جب تک تم چپ تھے تمہاری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تم نے فیصلہ کر لیا جواب دینے کا تو پھر فرشتے چپ ہو گئے. تو ہم اس واقعے سے یہ سبق لے سکتے ہیں. یعنی میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے فرشتے جواب دیں گے، یقیناً جب انٹریکشنز اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. اور جس وقت میں یہ ریکگنائز کر لوں کہ میں نے اب اس معاملے میں اپنی لمٹس کو کراس نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود سے آگے نہیں بڑھنا، تو پھر آپ یقین کریں کہ وہ حوصلہ جو مجھے ملتا ہے وہ مجھے آئندہ کے لیے بہت پرسکون بنائے گا انشاءاللہ. اس لیے اس چیز کو گائیڈنگ پرنسپل بنا لیں کہ جس وقت یہ محسوس ہو کہ چیز جو ہے وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہو رہی ہے، میرے لیے مشکل ہو رہا ہے برداشت کرنا، تو ودرا کر لیں اس میں سے، اور ودرا کریں وداؤٹ بینگ سارکیسٹک، وداؤٹ پاسنگ اینی ریمارک ٹو برنگ دی ادر پرسن ڈاؤن. بس سمپلی ودرا کر لیں کہ ہم اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے اپنے جذبات پر کو ریگولیٹ کرنا، یہ کہہ کے اپنی غلطی کی طرف اشارہ کر کے اور نکل جائیں. میرا خیال ہے آئی وڈ سجیسٹ دیٹ. اس میں اگر ایک چھوٹا سا کامنٹ ایڈ کرنے کی جسارت کروں گا موئی صاحب، وہ یہ کہ جہاں بالکل اسٹرینجرز کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہو رہا ہو، جن کو ہم پہلے سے نہیں جانتے یا ان کے ساتھ کسی قسم کی پہلے سے ریپو یا ریلیشن شپ نہیں ہے، وہاں پہ یوزلی نا خوشگوار معاملات کم ہی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، کم ہوتے ہیں. اور وہاں پہ شاید ریلیٹیولی بغیر سوچے سمجھے جواب دے دینا آسان ہوتا ہے، انسٹنکٹیولی ریئیکٹ کر دینا، کیونکہ ان سے پروبلی دوبارہ واسطہ نہیں ہونا، ٹیکسی والے سے، بس والے سے.
ज्यादा तर इस तरह के मामला वहां आते हैं कि जहां पे हमारा किसी न किसी फॉर्म में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो माजी है। एक चीज शायद जी एक चीज शायद ये भी गौर कर लेनी चाहिए कि अगर तो आज मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं रिएक्ट करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा और फेथ बेस्ड लेंस से देखूंगा और सोचना शुरू कर दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप के डायनामिक्स अचानक से रीडिफाइन हो जाएंगे। मैं मैं बेहतर होना शुरू हुआ हूं अभी। द अदर पर्सन माइट हैव बीन बेटर, और मेरे पुराने जिस तरह के रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस थे उससे रिलेशनशिप की टर्म डिफाइन हो चुकी थी। तो हमें थोड़ा सा लेवरेज इस बात का भी देना चाहिए कि एक रिश्ता एग्जिस्ट करता है और उसकी एक सर्टेन टर्म्स हैं, और उसमें मुझे अब ये मामला अपनी तरफ से बेहतरी करते चले जाना है। उस वक्त तक वो जो हद है वो जरा देर से आएगी। एक तो ये फैक्टर और है। ये खास तौर पे दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये जो आपने कहा ना थोड़ा सा लिवरेज देना चाहिए, मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा लिवरेज देना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो एक माजी को चेंज करना, जब आप इस तरह चेंज करेंगे अपने बिहेवियर को फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, टुवर्ड्स एनी इम्प्रूवमेंट, तो उसका जो सबसे पहला जो परसेप्शन होता है ना, वो ये होता है कि ये मैनिपुलेशन की एक नई टेक्निक है। ठीक है, यानी ये कोई पॉजिटिवली लिया नहीं जाता उसे। तो इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंटली याद रखना चाहिए। आई एम सॉरी, आप प्लीज़ जारी रखिए। एब्सोल्युटली जी, नहीं, थैंक यू फॉर सेकंडिंग इट। और दूसरा फैक्टर इसमें ये भी है कि एट द एंड ऑफ द डे हम भी किसी भी इंटरेक्शन का उतना ही पार्ट होता है। तो दूसरे के रिएक्शन को में बहरहाल कंट्रीब्यूशन है, और मेरे जितने भी अच्छे इंटेंशन हो, मेरी नीयत ये है कि, और कोशिश ये कि मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर एवर एट एनी पॉइंट इन टाइम कि मैं जो कह रहा हूँ उसकी एग्जैक्ट टोनैलिटी क्या है। और जज्बात का तो नहीं पता चलता, चेहरे और एक्सप्रेशंस तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो इस बात का भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये शायद ज्यादा एक लेवरेज जहन में रखना चाहिए कि बहरहाल मेरी भी कोशिश है, मेरा भी रिस्पॉन्स जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका हुआ। मैं बहरहाल इनेबल कर रहा हूँ किसी न किसी, चाहते ना चाहते हुए इनेबल कर रहा हूँ उस रिस्पॉन्स को जो दूसरी तरफ से आ रहा है। वो कंप्लीटली हम उसकी जिम्मेदारी दूसरे पे भी नहीं डाल सकते कि जी वही है जो इस वक्त तैश में आ गए हैं, या समझ नहीं रहे हैं, या बात पूरी नहीं सुन रहे हैं। एक देयर इज अ ह्यूज बैकग्राउंड पे जो पहला पॉइंट था, और दूसरा ये कि मैं हो सकता है अभी भी इनेबल कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद दिस कि इस चीज़ में बिकॉज वी आर नॉट, और मैंने ये कई दफ़ा गुजारिश की आपसे कि इसको याद रखिए कि अपना चेहरा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा डायरेक्टली। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अपने रिस्पॉन्सेज को मैं इतना ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाता हूँ, बिल्कुल नहीं देख पाता हूँ। मेरे लिए ये ज़रूरी है, एक तो ये कि अगर आपने किसी इंटरेक्शन में ये फ़ैसला किया है कि कोई तब्दीली लानी चाहिए मुझे अपने रवैये में, तो आइडियली फिर ये करें कि पहले एक छोटी सी मीटिंग इस पे रखें कि मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम रही है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से, और मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, और मेरी इस मामले में थोड़ी सी हेल्प करें। यानी मैं आपसे ये सपोर्ट चाहता हूँ कि अगर वो गलती हो जाए, बिकॉज़ एक पुरानी हैबिट है, उससे वापस स्लिप कर सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, तो मेरी इसमें बस ये हेल्प करें कि मुझे रिमाइंड करा दें कि ये यहाँ पर ये हो रही है गलती। तो उससे ये होगा कि अगर इफ़ वी कैन डेवलप दिस रिलेशनल केमिस्ट्री, तो उसके नतीजे में वो जो मिरर नहीं है मेरे पास हर वक्त अपने रवैये को देखने के लिए, वो मिरर मिल जाएगा मुझे कि तुमने उस मौके पर ये बात की, और इसका कभी जवाब ना दें प्लीज़। जब वो आपको कहें कि यहाँ पर ये हुआ है, तो डोंट आंसर द क्वेश्चन, डोंट आंसर द कमेंट, दीज कमेंट्स आर नॉट टू बी आंसर्ड, जस्ट टेक लेसन्स। अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं किया, तो चुप कर जाएं, गौर कर लें। आप ही का फ़ायदा है इसमें, और किसी का नहीं है। नोबडी इज़ अंडरमाइनिंग यू, नोबडी इज़ ट्राइंग टू गेट यू डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि मैंने अपने इस फ़ायदे को कैसे यूटिलाइज़ करना है, और किस तरह से मैं इसको अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकता हूँ इंशाल्लाह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अली ने फरमाई है कि आपको हर मौके पर ये याद रखना है कि हर जिस रिलेशनशिप में एक हिस्ट्री बन चुकी है और उसमें आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक करना बड़ा आसान नहीं होगा। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम कि उसको ठीक किया जाए। आपको कंसिस्टेंटली वो करना है। वो जो कुरान मजीद की बात है ना कि इदफा बिल्लती है या अहसन फ़ैज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम,
کہ تم اچھے طریقے سے جواب دو گے جب بھلائی سے اگر دو گے جواب برائی کا بھی، تو تم یہ دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے بیچ میں آج بڑی دشمنی ہے وہ بڑا تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ما یلقاها الا الذین صبروا. یہ چیز انہی کو مل سکتی ہے جو ثابت قدم رہیں گے، صبر کے ساتھ معاملہ کریں گے. ٹھیک ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ بڑے ہی کوئی نصیبہ ور لوگ ہیں جن کو یہ مل سکتی ہے. یہ ہر آدمی کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ پڑتے ہیں امیڈیٹلی. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ اچھا میں نے اب اچھی طرح بات کی تو اس کو بھی کرنی چاہیے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اور کتنی ہی جگہ ایسی ہیں جدھر یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہی نہیں دوسرے کو. یعنی یہ جو بات ہے، یہ جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، ابھی دیکھیے نا کہ کیا ابو جہل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ نہیں کیا، ابو لہب کے ساتھ نہیں کیا، لیکن ان کو تو یہ توفیق نہیں ملے گی، نہیں ملی. اسی طرح بعض لوگوں کو نہیں ملے گی. آپ نے یہ سمجھ کے کرنا ہے معاملہ کہ دس از مائی بینک اکاؤنٹ. میں جب کچھ کرتا ہوں تو آئی ایم ایدر میکنگ اے ڈپازٹ اور میکنگ اے withdrawal فرام مائی بینک اکاؤنٹ ود گاڈ. دی ادر پرسنز بینک اکاؤنٹ از نتھنگ دیٹ ول میٹر ٹو می. میرے لیے نہیں فائدہ پہنچائے گی. اس کو بھی اگر میں فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں تو یہ موقع نہیں ہے جدھر میرا اختلاف ہو گیا. اٹ ہیز ٹو بی ان اے مور کنجینیل انوائرمنٹ. عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ججمنٹل ہونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. یعنی لوگوں کے لیے ہم اپنے اصولوں کے مطابق سخت رویہ رکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ چیز، اور دوسرا یہ کہ اپنے لیے بھی ہم سوچتے ہیں کہ غلط نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے سب کچھ. غلط نہیں ہونا چاہیے، نہیں یہ تو ٹھیک سوچتے ہیں. غلط ہو جاتا ہے تو پھر مطلب کیا کرتے ہیں؟ غلطی کیوں ہوئی؟ غلطی ہونی نہیں چاہیے. رائٹ. نہیں غلطی، اچھا مطلب یہ کہ ہم اپنے بارے میں وی آر ناٹ کائنڈ انف ٹو forgive ourselves، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا غلطی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے نا انسان کے، ہاں وہی غلطی ہونی وی نہیں ڈونٹ چاہیے. forgive ourselves. we need to be compassionate kind on ourselves. اور یہ اگر میں اپنی غلطی کو لے کے بیٹھ کے ہوں تو پھر ایک پرفیکشنسٹ پرابلم ہے میری، پرفیکشنزم کی پرابلم ہے. مجھے اس سے نکلنا ہے، اس ہیوملٹی کے ساتھ رہنا ہے، اور اس غلطی کو اللہ کا یہ احسان مانوں کہ اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ میرے اندر کتنی کمیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی صحیح جگہ پہ رکھتا ہے. دوسری چیز، ججمنٹل ہونے میں دو چیزیں ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنا ہے. جدھر تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ دوسرے نے کیا غلطی کی ہے، نمبر ون وہ ایکشن ہونا چاہیے. اٹ شوڈ نیور بی دی انٹینشن. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اگر کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا یا یہ میرے خیال میں دس از اے کویسچنیبل تھنگ، اٹ شوڈ آلویز بی این ایکشن، ناٹ یور انفرڈ انٹینشن. یعنی آپ نے یہ اس لیے کیا، یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھ لیں کہ کس لیے کیا. دوسری اور تیسری چیز یہ کہ اگر کبھی ایکشن پہ بھی آپ نے کامنٹ کرنا ہو تو اس سے پہلے کہ کامنٹ کریں اس سے پوچھ لیں وہ کیسے دیکھ رہا تھا، وہ کیا مقصد تھا اس کا، اس نے ایسا کیوں کیا تھا. یعنی اس کے نتیجے میں وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا ججمنٹل ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ ہے ججمنٹ دینا. یعنی نمبر ون یہ کہ ہم عام طور پر ججمنٹس دے دیتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ تمہاری انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ ہم جج کر کے تو لگے ہوتے ہیں، مطلب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ایٹ دا بیک آف مائنڈ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ چل رہا ہے. اگرچہ جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ اس کے ایکشنز ہوتی ہیں. ان ایکشنز کو اگر میں اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو رادر دین سیئنگ دیٹ یو ڈڈ رانگ ہیئر، میں اس سے پوچھ لوں کہ یہ کیا ہوا تھا. ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ یہ میں بالکل انجانے میں کر بیٹھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں بالکل یعنی میں نے نوٹس ہی نہیں کیا کہ اس کے یہ امپیکٹ نکلیں گے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کی کنسٹرکشن سمجھ لیں بفور ٹاکنگ اباؤٹ اور کرٹیسائزنگ اندر پرسن. یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، میں اصل میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ رابرٹ کیگن نے اس کو الفاظ دیے ہیں ڈی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے. ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا ہوتی ہے، ڈی کنسٹرکٹ کریں، اس کی کنسٹرکشن کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے پہلے سمجھ لیں کہ وہ کس طرح دیکھ رہا ہے، اس نے یہ معاملہ کیوں کیا ہے، اس کو
کیا مشکلیں تھیں، وہ اس کے کیا کنسرنز تھے، وہ اس کا مقصد کیا تھا. میں اپنے مقصد کے تحت اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے اس کا مقصد میرے سے بہتر ہی ہو کوئی. تو گیٹ مور انفارمیشن رادر دین بینگ ججمنٹل. گیٹ مور انفارمیشن. اس کے بعد اگر جب یہ بات واضح ہو جائے گی تو وہ خود بھی شاید مان ہی لے گا. امید یہ ہے اگر وہ حق پسندی ہے اس کے اندر، وہ خود بھی مان لے گا کہ ہاں یہاں پہ غلطی ہو گئی میرے سے. یعنی دیٹ از واٹ وی وانٹ. کریکشن چاہتے ہیں نا ہم، کسی کو رسوا تو نہیں کرنا چاہتے. تو آئی ہوپ دس وڈ کلیریفائی دا پرابلم. جی اپنے بارے میں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم سے غلطیاں اور کمیاں ہو جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ مجھے کبھی بھی وہ اس میں نہ مبتلا ہونے دے کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں. اس زندگی کو سفر جاننا ہے ہمیشہ، آخری سانس تک. جتنا مرضی بہتری پیدا ہو گئی ہے، جتنی چیزوں میں اب میں کانشیس ہو گیا ہوں، مجھے ابھی بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی جن میں کانشیس نہیں ہوں. اور اللہ سے دعا کرنی ہے ہمیشہ کہ میں نے اس میں بھی ہو جانا ہے. اور یہ غلطیاں مجھے یہ بتاتی رہیں گی کہ جن میں ہو بھی گیا ہوں ان میں بھی سلپ کر جاتا ہوں. تو اس لیے آئی نیڈ ٹو کیپ گیٹنگ اپ. اپنے آپ کو واپس کھڑا کرنا ہے، واپس اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانا ہے، واپس اس عہد پہ قائم کرنا ہے کہ پروردگار تیرے لیے، تیری رضا کے لیے کرتے جانا ہے میں نے اس محنت کو. اور ایک بڑا چھوٹا سا ٹیسٹ ہے وین یو کم ٹو تھنک آف اٹ ویری سیریسلی. یعنی اتنا لمبا نہیں ہے جتنا لگتا ہے. اٹ از گوئنگ ٹو اینڈ ویری سون. اور پھر اس کے رزلٹ سامنے آ جائیں گے. اللہ کرے کہ اس وقت تک ہمیں یہ حوصلہ ملا رہے کہ ہم نے اس راستے پر ٹریول کرتے رہنا ہے. آمین. رافیہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم وہی صاحب. وعلیکم السلام. جی وہی صاحب، جب کوئی ڈس اگریمنٹ سی ہو جاتی ہے تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ٹل دی ادر پرسن ریلائزز کہ بھائی میری کوئی مسٹیک ہے، اپنے آپ کو یا اب تکلیف دیتے رہتے ہیں. تو اس سے سم وے یو کین جسٹ اسٹاپ یور سیلف فرام دس اینڈ ٹرائی اینڈ ویٹ، اور آئی ڈونٹ نو، بس وہ ادر پرسن کو مے بی ٹیکس ٹائم ٹو ریئلائز کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، بٹ آپ اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں تو اس سے کچھ حل نہیں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میرا کیا جواب ہوگا؟ لیٹس فگر اٹ آؤٹ. آپ کہیں گے کہ اگنور کریں، I don't know. اور سوچئے اس پہ، اور غور کیجئے. یعنی اس پہ تو میں بڑی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ اپنی تھاٹس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کنٹرول کرنا یا شروع کریں. کنٹرول یور تھاٹس، یا کنٹرول یور تھاٹس، بٹ یو رائٹ. sometimes you ہوتا ہے you keep venting and venting till there is a reply and then you say okay I understand, but till the reply comes you do keep venting. So ڈونٹ یو سی یو ہیو. میں نے آپ سے پچھلی دفعہ یہ گزارش کی تھی کہ اپنی زندگی کے لیے نا کوئی مقصد ڈھونڈیں. تھنک آف سم تھنگ، تھنک آف اٹ دس وے دیٹ ویری سون in just a few, maximum a few years, many of those sitting over here might not be here anymore. What will the world miss when you are not here? When I say the world, it means the world which is in contact with you. I don't mean Donald Trump, okay? I mean the world which is in contact with you, directly in contact with you. You have certain people who are serving you, right? You have certain neighbors, you have certain relatives. What will they miss when you're not here? What is the purpose? Anything that your life touches, ادھر آپ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی وہ مقصد طے کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع دیے ہوئے ہیں. یہ جو ہمیں بہت زیادہ اس طرح کی سوچ کھلاتی رہتی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کوئی اور سوچ نہیں ہے ہماری. ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے. یعنی ہمیں ایک اچھی سوچ، اچھا مقصد اپنے سامنے ضرور رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کے ایشوز کے جو روز مرہ ایشوز ہوتے ہیں، کسی نے اونچا بول دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، یہ سب کچھ کرنا ہے. جب آپ کا یہ مقصد ہوگا تو آپ کو اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنا، اس کو اپنی الائنڈ ویلیوز کے ساتھ الائن کرنا، یہ بہت آسان ہو جائے گا. بیکاز یو وونٹ ہیو ٹائم ٹو تھنک. وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ خواب وہ نہیں ہے جو انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے،
بلکہ خواب وہ ہے جو انسان کو سونے نہیں دیتا. وہ خواب پیدا کریں اپنی زندگی کا. میں نے کیا کرنا ہے. Doesn't matter how much you have to have, how much more time you have, how much energy you have, how much resources you have, you can still have a very very positive impact on those who come in touch with you. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو سوچ کے اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ کریں. اس کو اپنی دن رات کی سوچ بنا لیں. باقی سب چیزیں چلی جائیں گی. سب چیزیں کسی دن کسی نے کچھ کہہ دینا ہے, کبھی کسی نے کچھ کہہ دینا ہے, کبھی کسی نے چلے جانا ہے, کبھی کوئی دوست چلا جائے گا, کبھی کوئی رشتہ دار چلا جائے گا. یہ سب کچھ ہوگا. بٹ دس لائف یو کیم alone, you will go alone. اس میں آپ کو لوگوں سے اٹھ کر کچھ مقاصد طے کر لینے چاہیے. لوگوں سے اٹھ کر, Right. As long as you can لوگوں کے لیے, مگر keep لوگوں سے اٹھ کر. جی سوری. Sorry, yeah, as long as you could control because even when you're doing things, negative thoughts are jate hain, so one has to just sort of control them. I'm دیکھیں not going to نیگیٹو think تھاٹس about them. آ جاتے ہیں. وہ اصل میں اسی کو میں بار بار کہتا ہوں کہ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ٹریگر کہتے ہیں. مطلب مجھے سیشن سے پہلے ایک تھاٹ آ گئی, کہ مجھے یہ کام کر لینے چاہیے, اور میں نے اس تھاٹ, جب ٹائم دیکھا, گھڑی دیکھی, اور میں نے اس کو اس تھاٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا. یہ ٹریگر ہے یہ, ٹھیک ہے. ٹریگر میرے کنٹرول میں نہیں ہوگا. آپ حج پہ جا رہے ہوں گے, آپ کو برائی کا خیال آ جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس پہ سوچنے لگ پڑیں گے, اچھا پھر وہ یہ کہے گا, میں یہ کہوں گا, پھر یہ کہے گا, وہ یہ کہوں گا. یہ اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. اسٹاپ یور فالوئنگ دیٹ تھاٹ. یو ہیو, ڈڈ یو ٹرائی اٹ؟ لاسٹ ٹائم آپ سے جب گفتگو کی تھی میں نے, تو اس پہ میں نے Gee, گزارش I کی تھی اس کو tried it. ٹرائی کریں. It, کیا روک نہیں it پاتے؟ worked. So if it works for even a minute or half a minute, it can work for double the time, and then double the time again, and then double the time again. You know, even if it works for 30 seconds, it's a very positive sign. If it works for 10 seconds, it's a very positive sign. And even if it does not work, I mean, آپ نے ایک تھاٹ کو سائڈ پہ کیا, اور آپ نے کہا کہ میں نے اس پہ نہیں سوچنا, اور ایک اور آ گئی, اس کو سائڈ پہ کیا. لیٹ سے ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ اپنے تھاٹس کو روک پائیں. ایک کے بعد ایک ٹریگر آتا گیا, لیکن آپ نے کسی کے پیچھے نہیں پڑے. تو یہ بہت ہی اچھی پریکٹس ہے آپ کی, بہت ہی اچھی, جس میں کہ اصل میں پریکٹس یہ کرنی ہے کہ میں نے اپنے ذہن کو یہ عادت ڈالنی ہے کہ میں نے وہ سوچنا ہے جس کے بارے میں نے فیصلہ کیا ہے. ایسے ہی چلتے پھرتے جو سوچ آ جائے گی اس پہ نہیں سوچنا. میں نے کسی نے بدتمیزی کی ہے, بات ہوگی تو اس سے میں واضح کر لیں گے. کسی نے اونچا بول دیا ہے, کسی نے میرا دل دکھا دیا ہے, ہم بات کر لیں گے. یہ ضروری تو نہیں کہ آج ہی چیزیں کلیئر ہو جائیں. ہو سکتا ہے اس نے سوچا بھی نہ ہو. وہی جو بھی میں بات کر رہا تھا عائشہ کے سوال کے جواب میں, وہ ہو سکتا ہے ریئلائز ہی نہیں کیا اس نے کہ کچھ ہوا ہے. لوگوں کے Safe, طریقے that is ڈفرینٹ ہے نا. very possible. ہاں, That is very possible. بٹ Thank you. I'm you going see, to, I think I need to again this work is something harder that on we are it. talking about the other mind. میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں, which I think is the ultimate solution, ٹھیک ہے جی, وہ یہ ہے کہ don't just waste these nights and days. ایسے نہ جانے دیں انہیں. No, absolutely. آپ ان دنوں کو یوٹیلائز کریں, ایک مقصد اپنے لیے کریٹ کریں, اس مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے لیے ایکشن پلان کریں, اور ایکشن لینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, جی صحیح ہے. ریویو کر لیں, بار بار ریویو کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. زندگی کو اس ایکسپیریمنٹ کو بنائیں ٹل دا ڈے دیٹ یو آر کال ٹو گاڈز پیراڈائز, انشاءاللہ. جی. Yeah, I have to work harder because sometimes it works, sometimes it doesn't. So تکلیف تو مجھے ہی ہوتی ہے, تو کوئی فائدہ نہیں. اپنے آپ کو کیوں تکلیف دے انسان. Thank you so much. Thanks a lot. موئی صاحب, مجھے ڈیوڈ ایلن کا کوٹ یاد آ گیا, وہ جنہوں نے گیٹنگ تھنگس ڈن لکھی ہے, پروڈکٹیوٹی کے از اے بگ نیم. ان کا کوٹ ہے سم تھنگ ٹو دا افیکٹ آف کہ ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ یا آئیڈیاز ہولڈ کر سکتا ہے یا کریٹ کر سکتا ہے, دونوں چیزیں سائملٹینیسلی نہیں کر سکتا. اور ان کی پوری فلسفی پروڈکٹیوٹی کی اسی بات پہ بیسڈ ہے کہ جب آپ آئیڈیاز کو ریکارڈ کرنے اور کریٹ کرنے کے پروسیس میں انڈلج کرتے ہیں, اس میں بزی ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ ہولڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. رائٹ, کر ہی نہیں سکتے.
اتنی گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل. اور یہ میں نے خاص طور پہ جب میری اپنی بیگم سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ جب 70s 80s میں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ہم پہنچ گئے یا 90s میں بھی پہنچ گئے تو میں کوشش یہ کرتا رہتا ہوں کہ یا ایٹ لیسٹ سوچتا اس طرف رہتا ہوں کہ اس وقت کرنے کے لیے کوئی پروڈکٹیو پرسوٹ ہونی چاہیے. کیونکہ میں اس وقت جو بزرگوں کو دیکھتا ہوں اپنے تو لگتا ہے کہ وہ صحت ہونے کے باوجود ابیلٹی ہونے کے باوجود سم ہاؤ یہ طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں کچھ کرنے کی اب ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور نیچرلی واٹ اینڈز اپ ہیپننگ از کہ خاندان کی فکریں, اولاد کی فکریں, پریشانیاں وہی ان کی دنیا بن جاتی ہے صبح سے شام تک, جو ایک بذات خود بڑی پریشان کن بات ہے. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. یعنی اور آپ کو جب بھی پریشانی ہو کسی پریشان کے پاس چلے جائیں اور اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کریں. آئی ٹیل یو, آپ اپنی پریشانی بھول جائیں گے. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. یعنی یہی مقصد بنا لیں اور کچھ نہیں تو کہ میں نے آئی ول فائنڈ somebody who is low today and you know go and sit with that person and talk to that person and give him some hope. Things will be fine. آپ کی آنیسٹلی میں آپ کو بتائیں, یہ کر کے دیکھیں, ایک دفعہ ٹرائی تو کر کے دیکھیں, یہ دیکھیں گے آپ کے اپنی پریشانی پیچھے چلی جائے گی. مشن, بی اے وومن آن اے مشن. بے شک. نورین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, ایک سچویشن ہے, میں ایکچولی اپنے کلیگ کے لیے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, وہ تھوڑی پرابلم ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ وہ جو جاب کر رہی ہیں وہ ان کی ڈگری کے اکارڈنگ بہت لوئسٹ جاب ہے. مطلب ان کو پہلے ان کے ساتھ تھوڑی سی مینیپولیٹنگ ہوئی, ان کو ہائر کیا گیا, ان کو کہا گیا کہ آپ پروموٹ کر دی جائیں گی, لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ سچویشن ظاہر ہے ایسی تھی کہ انہیں فائنینشیلی نیڈ تھی. انہوں نے ایگری کیا, اس پہ انہوں نے ہارڈ ورکنگ کی, آنےسٹ ہیں اور ساری چیزیں. تو اب کیا ہے کہ وہ ایک لوپ میں پھنس گئی ہیں اور ان کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا, اور اس پہ 5 سال گزر گئے نا. اچھا, اور اسی دوران انہوں نے اپنی ڈگری کو اور مزید انکریز کر لیا. یہ ان کے اوپر ایک بلیسنگ ہوئی اور ان کی ہارڈ ورکنگ کا اللہ نے ان کو بہترین وہ دیا کہ انہوں نے جاب کے ساتھ اپنی ایک ڈگری بھی آگے بڑھا لی. اب جب ڈگری بڑھ گئی تو اور زیادہ ان کو فیل بھی آیا کہ پوسٹ اور کم ہے, بٹ کیونکہ وہ لوپ میں پھنسی ہوئی ہیں, ان کو لوگ آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے, تو ایگزرشن میں جانے لگی ہیں, تو وہ بہت پریشان تھیں. تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ایسی صورت میں اچھا ان کی اپنی پرسنالٹی اگر دیکھیں تو کافی کنیکٹڈ ہیں خدا سے, اور صبر کی بات کرتی رہتی ہیں, بس صبر کی بات کرتی رہتی ہیں, بٹ ایگزرشن میں جا رہی ہیں. تو میں تو ایک دن ان کو یہ آئیڈیا دے دیا کہ آپ ریزائن کر دیں اور آپ کو کوئی بہتر کرنی, مطلب آپ سوچے نا, جب ایک بندہ اتنا صبر میں بھی جائے گا اور لوگ اس کو پھر بھی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ نہیں دیں گے, تو اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بیٹا یہ جو آپ نے ان کو سجیشن دی ہے کہ ریزائن کر دیں, یہ انہوں نے کیوں نہیں مانی؟ ہاں, یہ انہوں نے اس لیے ہی نہیں مانی کیونکہ وہ کچھ کمفرٹ زونس میں بھی چلی گئی ہیں, کیونکہ جب ان کو یہ وہ اوور کام کر رہی تھیں اس پوسٹ کے لیے, تو ان کو وہیں پر رینٹل بیس پہ اکوموڈیشن دے دی گئی. اس سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ بچے جو ہے سیکیور ہو گئے. اب وہ اس کو لے کر کہ فیملی کو لے کر کہ فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی اگر میں یہ جاب چھوڑ دوں گی, تو پھر ایک نئی پرابلم میرے اوپر آئے گی کہ مجھے گھر بھی شفٹ کرنا پڑے گا. تو وہ اس کمفرٹ زون کو بھی, کمفرٹ زون کیا کہیں, مجبوری کہیں آپ اس کو, میرے حساب سے. آئی مائٹ بی رانگ, اچھا بٹ نہیں, مجھے ایسا اوکے, دس ہول تھنگ دیٹ یو آر ٹیلنگ می اباؤٹ از یور پرسیپشن اور از اٹ اے کنسرن؟ کنسرن ہے ان کا, یہ ان سے آپ سے انہوں نے شیئر کیا ہے یہ؟
یس 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 اوکے، بالکل. میری گزارش شی یہ از ہے، مائی گڈ دیکھیے گڈ اگر فرینڈ. تو اور رائٹ رائٹ نو واٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ از کہ جب آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ اس لیے اپنے کمفرٹ زون میں چلی گئی ہیں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نہ کہ ان کی بات. نہیں، ان کی بات بھی ہے. ان ان کی کی بات بھی اس ہے. طرح سے ہے. جی جی، ان کی بات اس طرح ہو سکتی سے ہے کہ جب وہ اپنی اس پرابلم کو شیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ میں مطلب مجھ سے پیون جیسا سلوک کیا جاتا ہے جبکہ میں میری ڈگری بڑی ہے اس پوسٹ سے، تو اس کے بعد پھر وہ فوراً ہی بلیسڈ کی بات کرتی ہیں کہ اچھا میں ایسی لوگ تو اتنی دور سے آتے ہیں اور مجھے تو اکوموڈیشن بھی تو ملی ہوئی ہے، میں قریب سے ہی آ رائٹ جاتی ہوں، بچے بھی میرے سیکیور ہیں. تو پھر رائٹ مجھے فیل آتا ہے کہ شاید یہ کمفرٹ زون ہے. نہیں نہیں، دیکھیے ایک دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ان کو اس جاب میں کچھ ایڈوانٹیجز مل رہی ہیں، یعنی بچے سیکیور نہیں ہیں اس وقت جب وہ دفتر جاتی ہیں یا جس وقت ان کو رات کو رہنا ہوتا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ بچے اس وقت ایک سیف جگہ پر ہیں. سیکیورٹی ہیز مور ٹو ڈو ود دا فیوچر. سیکیورٹی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس دن وہ چاہیں گے وہ ان کو فارغ کر دیں گے، یہ ان کی مرضی ہے. جب تک وہ ان کے لیے ضرورت کی ہوں گی تو وہ ٹھیک چلے گا، ورنہ معاملات نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، جو چیز انہوں نے کرنی ہے وہ یہ ان کی طرف سے سوچ ہے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس جاب میں کچھ ایڈوانٹیج مل رہی ہے. آپ سے میری مراد ہے آپ کی فرینڈ کو کچھ ایڈوانٹیج مل رہی ہے جس کو آپ جس کو وہ ویلیو کرتی ہیں، اور اس کے لیے یہ وہ کام کر رہی ہیں. لیکن چونکہ ریلیٹیولی اسپیکنگ اپنے آس پاس جو لوگ ہیں وہ پروموٹ بھی ہو رہے ہیں، ان کو بہتر سیلریز مل رہی ہیں، تو ان کے ساتھ جب وہ کمپیئر کرتی ہیں تو ایک دل میں ڈسسیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جو ڈائلیما ہے. یعنی ایک ہے جب میں اپنے ہی حوالے سے سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار آئی ایم بلیسڈ، مجھے گھر ملا ہوا ہے، مجھے کام ہے میرے پاس، میرے گھر میں روٹی چل رہی ہے. لیکن جب میں آس پاس دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو اس آس پاس دیکھنے کے بجائے اپنا فوکس اپنے اوپر کریں. نمبر ایک اپنا فوکس اپنے اوپر کریں. نمبر دو، اپنے کام میں اتنی زیادہ محنت کریں، اتنا بہتر کرنے کی کوشش کریں اس کو کہ یوں سمجھ لیں کہ اس کام کو مشن بنا لیں. واٹ کائنڈ آف ورک از شی انٹو؟ کیا کام کرتی ہیں؟ ٹیچنگ میں ہے؟ جی یس، اکیڈمکس اینڈ لیب ڈیمانسٹریٹر. رائٹ. بٹ the post is that lab assistant where ٹھیک ہے، یعنی وہ لیب اسسٹنٹ میں ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے باقی ٹیچرز کو اسسٹ کرنا ہے کہ ان کی لیبس کو سیٹ اپ کرنے میں، ان کی ہیلپ کرنے میں، کلاسز کانڈکٹ کرنے میں آؤٹ آف دا وے جا کر کریں. یہ پتہ لگے کہ وہ ڈگری جو ہے وہ مطلب لیکچرر کی ہے. جو بھی ہے اس سے نہیں فرق پڑتا. وہ ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی ہو، اس سے نہیں. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو اس وقت ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، یہ امپلائر کی طرف بھی ذمہ داری ہے اور خدا کی طرف بھی وہ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوچ کے کرنی ہے. یعنی سیلری وہ ایکسیپٹ کر چکی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو سیلری مل رہی ہے، شی ہیز ایکسیپٹڈ اٹ اینڈ شی از ڈوئنگ دا جاب. اب اس جاب کا حق ادا کر دیں، نمبر ایک. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ اپنی آپشنس کو کبھی بند نہ ہونے دیں. Look for other jobs, apply at other places, try to find other vacancies. اس میں جو ایز کا راستہ اختیار نہ کریں. Be willing to be rejected. ٹھیک ہے، if you are willing to be rejected, you will succeed as well. اس کمفرٹ زون سے نکلنے کا یہ نہیں، ایسا نہیں کہ جاب چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ دوسروں کو پروموشن نہیں، جب تک ہے اس کا حق ادا کریں گے، الٹیمیٹ لیول پہ حق ادا کریں گے. یہاں تک کہ اگر خدا پوچھے گا نا کہ تمہیں یہ کام دیا گیا تھا ٹھیک سے کیوں نہیں کیا، ایسا کوئی سوال میرے سے نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آؤٹ آف دا وے جا کے، یعنی وہ جو ہے نا کہ گو دی ایکسٹرا مائل، وہ کرنا شروع کر دیں. جو اللہ نے دیا ہے اس وقت اس میں اس کا شکرانہ اس طرح ادا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں گو دی ایکسٹرا مائل، اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کرنے لگ پڑیں. اور پھر اپنے ہاتھ پیر بھی ماریں، یہ دونوں ہی کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، شکر کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے، صبر کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے. آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ آپ نے اس کی ذمہ داری اپنے سے بڑھ کر کی ہے. ڈیمانڈ نہیں کر رہے، آپ ڈیمانڈ کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. یہ میں آپ سے پہلے ہی عرض کرتا ہوں کہ جس نے یہ 5 سال سے آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں دیا،
تو آئندہ بھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تب تک ہی ہیں اس جاب میں جس وقت تک امپلائر کی ضرورت ہے. سیکیورٹی کوئی نہیں ہوتی جابز میں, ٹھیک ہے, کسی جاب میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی. یو ایز لانگ ایز یو آر یوزفل ٹو دی امپلائر, he will hire you, he will pay you. جس دن اس کو ضرورت نہیں رہے گی, why does he need to pay you anymore? تو اس لیے یہ یوٹیلیٹی میں نے اپنی کریٹ کرنی ہے, اور وہ کیسے کرنی ہے؟ اپنی ایبلٹیز کو بڑھا کے, ڈگریز کو بڑھا کے نہیں, ایبلٹیز کو اور کنٹریبیوشن کو بڑھا کے. ٹھیک ہے جی. ڈگریاں بڑھانے سے امپلائر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے بغیر لیب نہیں چل سکتی. یہ پوزیشن جس وقت آ جائے گی نا, تو وہ لیب اسسٹنٹ کی پوسٹ میں بھی بہت عزت مل جائے گی, بڑا کام ہو جائے گا. اینڈ یہ پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم پرابلم میں یہ ہے ہماری, میں آپ کی فرینڈ کی بات نہیں کر رہا, خدا نخواستہ, ہماری ایک پرابلم ہے, اور وہ یہ کہ ہم تھوڑے ہی عرصے میں جب جاب ملتی ہے تو مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ یہ جاب ہو گئی, امپلائڈ ہو گیا اب میں. لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہمیں ایک ڈسسیٹسفیکشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہی جو میں بتاتا ہوں نا, ایک ہمارے اندر ہیڈونک ایڈیپٹیشن ہے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہوتی ہے اس کے ہم عادی ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس نعمت کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. آپ اس نعمت کو اپنے اندر ویلیو کو زندہ رکھنا ہے ہم نے, یعنی یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, اس نعمت کی ویلیو کو مجھے زندہ رکھنا ہے. اور زندہ رکھنے کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, آنکھیں بند کر کے, کہ نہیں دیکھ رہی پھر کیا ہوگا, کہ کان نہیں سن رہے تو کیا ہوگا, یہ روٹی نہیں چل رہی تو کیا ہوگا, یہ بچے گھر جو نہیں ملا, اگر جو ملا ہوا ہے وہ چن گیا تو کیا ہوگا. اس کے بعد گو دی ایکسٹرا مائل, ڈو وٹ ایور یو کین ٹو میک تھنگز ایزیئر فار دوز یو آر اسسٹنگ. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ یو ول سی دیٹ آپ کی ویلیو اس میں بننی شروع ہوگی. اس سے نہیں بننی شروع ہوگی کہ آپ کی ڈگریز کیا ہیں, اس کا آپ کے امپلائر نے کیا کرنا ہے. آپ کی پوسٹ ہی نہیں ہے ایسی کہ جس پہ ڈگریز کی ضرورت ہوگی. اپنے آپ کو اس جگہ پر ویلیو پیدا کرنے اور اپنی آپشنز کو ایکسپلور کریں. ان کو یہ دو باتیں کہیں, یعنی ادھر حق ادا کر دیں, حق سے زیادہ ادا کر دیں. ٹھیک ہے, اتنا حق ادا کر دیں کہ آپ کو پتہ لگے کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا ہے, میں نے اس امپلائر کا بھی شکر ادا کیا. اور دوسری طرف اپنے لیے آپشنز کو ایکسپلور کریں, اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا. اور تیسری چیز میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ واقعی اس قابل ہیں تو کوئی چھوٹا سا اپنا کام شروع کریں. جابز کے چکر سے نکلنے کی کوشش کریں. اپنا کام, اس میں بڑی برکت ہے, یقین کریں آپ. چھوٹا سا ہوگا, اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو سیٹل. بائی دا ٹائم تھوڑا سا محنت کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے محنت کی ہے, اور کیونکہ پھر دین اٹ از یو ہو از گوئنگ ٹو گیٹ دا بینیفٹس. چاہے کوئی بھی چیز, کوئی اپنی اسکل, اٹ کین بی سوئنگ, اٹ کین بی کوکنگ, اٹ کین بی اینی تھنگ دیٹ شی لوز ٹو ڈو. ان سے کہیں اس کی بیسس پر اپنا کام شروع کر دیں. یوٹیوب کا چینل ہی شروع کر دیں, اور کچھ نہیں تو لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں. اب تو انٹرپرینورشپ اتنی آسان ہو گئی ہے, آنیسٹلی میں آپ کو عرض کروں, اس زمانے میں انٹرپرینورشپ تو اتنی آسان ہو گئی ہے کہ بچہ ابھی چھوٹے ہوتے ہیں, اسکول پورا نہیں ہوا ہوتا, اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. یہاں تک کہ بڑے ان کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے تم. ٹرو. موئز صاحب, آپ نے جو بات کی تھی زبردست تھی, اور ابھی جو بہن نے جب اپنی دوست کی کا قصہ بھی سنایا, آئی کین فیل ہر پین. مائی اون سسٹر رائٹ ناؤ از گوئنگ تھرو سم تھنگ سملر. تو میری بات ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ایکسپیرینسڈ ہیڈ ہنٹر سے, جو کہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں بہت عرصے, کافی عرصے سے, ویری سینئر پرسن, اور وہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کام کر چکے ہیں. تو سینئر ہیومن ریسورس پروفیشنل. اینڈ اتفاق کی بات ہے کہ دا اونلی تھنگ, وہ واحد بات جو انہوں نے کی وہ وہی ہے جس کو ابھی آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, کہ سینئر امپلائیز یا سینئر کینڈیڈیٹس اور جونیئر کینڈیڈیٹس میں جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جونیئر ہوتے ہیں مائنڈ سیٹ وائز, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک کرے گی کمپنی. جو سینئر ہوتے ہیں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ دنیا فنڈامنٹلی جسٹ نہیں ہے, کمپنی پرفیکٹ نہیں ہوگی, مجھے نیویگیٹ کرنا, بالکل مجھے بےایمانی نہیں کرنی, نیویگیٹ کرنا ہے. جی بالکل, مجھے نیویگیٹ کرنا ہے, یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ تھنگز ول ناٹ گو پرفیکٹلی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, سارے ایویلیویشن کرائٹیریا بنے ہوں گے, جاب کے آپ کے ٹارگیٹس بھی سیٹ ہوں گے, اس کے باوجود پرفیکشن نہیں آئے گی.
کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ ہو جائے گا. جو بالکل. دوسری چھوٹی سی گزارش ہے بہن کے لیے وہ یہ جو میں اپنی بہن سے بھی کہہ رہا تھا, تو اس لیے دس از دا بیسٹ پاسبل ایڈوائس ایٹ لیسٹ میری لمیٹڈ نالج کے حساب سے, کہ میری اپنی بہن کو بھی جو چیز بادر کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ ان کی باس نے بہت انفیئر رویہ رکھا ہوا ہے بہت عرصے سے, اور وہی انڈر ویلیوڈ ہیں, اور جو اگر کوئی آ کے تو خوش آمد کر رہا ہے یا اوور آل کسی نہ کسی طریقے سے پروجیکشن زیادہ کر رہے ہیں اپنی, تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور میری بہن کا خیال یہ کہ وہ کیونکہ ذرا ہمبل ہیں, ذرا سبمسو ہیں, سافٹ نیچرڈ ہیں, تو ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور وہ جو سینس آف انجسٹس ہے وہ اس طرح کھاتی ہے کہ میں اپنی بہن سے ہی گزارش کر رہا تھا کہ مشورہ ان کو یہ دے رہا تھا کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ یہ جو پین آپ پال رہے ہیں نا, یہ زیادہ بڑا نقصان ہے جو آپ کر رہے ہیں. انہوں نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کر دی اس کا تو چند ہزار چند لاکھ میں آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ اچھا اتنے کا نقصان کر دیا. یہ جو نیگیٹیوٹی آپ اپنے ساتھ لے کے پھریں گے, جو لرنڈ ہیلپلیسنس ہے جو آپ کے پرسنالٹی میں آتی چلی جا رہی ہے, یہ اتنا بڑا نقصان ہے. اور یہ وہ نہیں کر رہے ہیں, یہ تو ہم خود کر رہے ہیں, اپنے رویے کی وجہ سے کر رہے ہیں, سوچنے کے انداز کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور یہ ہم فکس بھی کر سکتے ہیں. بالکل. تو میرا مشورہ بہن کو بھی یہی ہے جو میں نے اپنی بہن کو دیا تھا کہ اگر اس میں وزن لگے بات میں تو ان سے ضرور مشورہ دیجیے گا ان کو. بالکل بالکل. ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی, ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی, انسیکیورٹی پیدا ہوگی. میں آپ سے عرض کروں یہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ نہیں کریں اپنے آپ کو, ٹیک چارج آف یور لائف. وی آر ریسپانسبل فار اے بیٹر لائف. ایبسولوٹلی. میں آپ کی اجازت سے ایک بات درست کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسٹاک ہوم میں رہتا ہوں, اور یہاں پر ابھی اسی سال میرے دوست نے سائبر سیکورٹی میں ماسٹر کیا ہے اسٹاک ہوم یونیورسٹی سے, اور ایک انہوں نے ماسٹر کیا ہے انوائرمنٹ میں. ابھی تک ان کو جاب نہیں ملی, ایز اے ٹیکسی ڈرائیور کام کر رہے ہیں سر. اور سینکڑوں ایسے لوگ ہیں یہاں پر جو بس ڈرائیور ہیں اور بہت چھوٹے کام کر رہے ہیں. ایون یہاں پہ ناسا میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک صاف صفائی کا کام کر رہے ہیں, انجینئر ہیں سر. ہاں بالکل بالکل. اصل میں یہ جو ہوا ہے نا جی, ایک انفلکس ہوا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا, یہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آج کے دن میں شاید اتنے پی ایچ ڈیز نکل رہے ہیں جتنے کچھ سال پہلے گریجویٹ نکلا کرتے تھے. اور جو ان گریجویٹس کی حالت ہوتی تھی آج وہ پی ایچ ڈیز کی حالت ہو گئی ہے. تو اس لیے اس چیز کے, اور جو سچی بات یہ ہے ویری آنیسٹلی, یہ میرا پوائنٹ آف ویو رہا ہے جی, شروع سے رہا ہے. یو کین سے دیٹ آئی ایم بائسڈ اور وٹ ایور. میری رائے یہ ہے کہ انسان جو قابل ہے نا, اس کی ڈگریز سے کوئی میٹر نہیں, کچھ نہیں میٹر کرے گا. جو قابل ہے وہ راستہ, اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیں گے. قابل ہے اور دل نہیں چھوڑتا, ٹھیک ہے. ڈگریز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یور ڈگریز آر ناٹ امپورٹنٹ. نو بڈی از ایون گوئنگ ٹو آسک یو فار اے ڈگری. آپ لوگوں نے کبھی میری ڈگری پوچھی ہے؟ یعنی میں یہ نہیں, خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں قابل ہوں, لیکن مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے واٹ ایور آئی ایم پریزنٹنگ ٹو یو, آئی ہیو ریئرلی ایکسپیرینس somebody who says that you know what is your qualification, and when I tell them that this is my qualification, people are surprised کہ تو پھر کام کیا کر رہے ہو. I'm an MBA in finance by the way, so think about it. That degree did not give me anything what I am doing now. یہ میں نے اپنے شوق سے سیکھا ہے. ایجوکیشن کی ڈگریز تو ہم اصل میں امتحان پاس کر کے لیتے ہیں. امتحان پاس کر کے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی صلاحیت ڈیولپ ہو. اپنے اندر اسکل ڈیولپ کرے, اس اسکل کو سامنے لے کے آئے. دنیا کو ماننا پڑے گا, دنیا انکار نہیں کر سکتی کبھی بھی اسکل کا. اسکل کا انکار کبھی کوئی نہیں کر سکتا, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. ڈگریز کو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈگری ہوگی نہیں ہوگی کیا کر سکتے ہیں, اسکل کا انکار نہیں کر سکتا. آپ ایک کام کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے اس پہ فوکس کریں انشاءاللہ. ٹھیک جی, ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا. اللہ خیریت رکھے. نورین, اگر آپ کو کامنٹ مزید کرنا ہے, شارٹ کامنٹ ہے, تو آپ پلیز ابھی انمیوٹ کر کے کر لیجئے, ورنہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کنٹینیو کر لیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا ایکسپلین کر دیا آپ لوگوں نے, جزاک اللہ. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ جی, تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو ایوری ون.